اسی لیے علم کی دھن میں ملکوں کا سفر کرنا، بر اعظموں کو عبور کر جانا اور دریاؤں کو پار کرنا یہ سلف کا طریقہ تھا۔ اور احادیث پڑھی جائے تو باب کے باب بھرے ہوئے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے کتنا لمبا جو ہے وہ سفر کیا، ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ ایک آدمی کے پاس دمشق کے اندر، شام کے اندر ایک حدیث ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سنی ہے۔ تو حضرت جابر نے اسی وقت ایک اونٹ خریدا، سواری خریدی اور وہاں سے سفر شروع کر دیا، مدینے سے شام کا جو ہے وہ سفر شروع کر دیا۔ اور جب پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے وہ قصاص کے متعلق، تو میں وہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ مدینے سے شام کا جو ہے وہ سفر کیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی مدظل العالی اپنے سفر نامے جہاں دیدہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے روڈ پر سواری کے ذریعے سے، گاڑی کے ذریعے سے مدینے سے شام کا وہ راستہ جو تھا اس پر جو ہے وہ سفر کیا۔ وہ فرماتے ہیں مدینے سے دمشق کا 14 یا 1500 کلومیٹر کا سفر ہے، اور میں نے جس پر سفر کیا وہ لک و دک صحرا ہے، اور راستے میں کوئی ایسی چیزیں بھی نظر نہیں آئی کو جو اسٹیشن کے طور پر، ٹھہراؤ کے طور پر ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں 1400 کلومیٹر کا سفر ایک حدیث کی طلب میں جابر ابن عبداللہ وہاں سے ایک سواری پر کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا وقت ان کا صرف ہوا ہوگا۔ اور پھر حدیث سنی، حضرت عبداللہ ابن انیس سے حدیث سنی اور حدیث سنتے ہی واپس چل پڑے۔ فرمایا میرا مقصد صرف اس حدیث کو سننا تھا اور مجھے وہ حاصل ہو گئی، اور اس کے بعد واپس مدینے کی طرف جو ہے وہ آگے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ یہ مصر کا سفر انہوں نے کیا، مدینے سے مصر کا سفر کیا ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ ایک حدیث کہ جب مدینے سے مصر کے اندر گئے تو اس وقت مسلمہ ابن مخلد انصاری مدینے یہ مصر کے گورنر تھے، تو ان کے دروازے پر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کو بتلایا کہ بھئی عقبہ بن عامر کے پاس ایک حدیث ہے، مجھے پتہ چلا ہے، تم کوئی بندہ میرے ساتھ بھیجو کہ میں ان کے پاس جا کر وہ حدیث حاصل کر لوں۔ حضرت مسلمہ نے کہا ابو ایوب انصاری سے کہ آپ بیٹھیں، آپ کی کوئی خدمت کرتا ہوں، کوئی پانی پلاتا ہوں، آپ کو کوئی خدمت کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا میرا مقصد صرف حدیث حاصل کرنا تھا، مجھے وہاں تک پہنچاؤ۔ عقبہ بن عامر کے پاس گئے اور انہوں نے حدیث سنائی کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ۔ یہ ایک سطر کی حدیث تھی، بس ایک سطر کی، کہ جو آدمی کسی مسلمان کے عیب پر دنیا میں پردہ ڈالتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ یہ حدیث سنی عقبہ بن عامر سے اور واپس مدینے کا جو ہے وہ سفر شروع کر دیا۔ اور کثیر بن قیس فرماتے ہیں کہ میں دمشق کے اندر تھا، دمشق کے اندر شام میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں ایک آدمی سواری پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت ابو دردہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں مدینۃ الرسول سے ایک حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، جو آپ کے پاس موجود ہے، وہ حدیث سننے کے لیے جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ سفر کیا ہے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو حدیث سنائی اور وہ بندہ مدینے کی طرف جو ہے وہ واپس جو ہے وہ روانہ ہو۔ سلف صالحین نے، محدثین نے، فقہا نے اور امت کے اکابر علماء نے کروڑوں میل کا سفر پیدل کیا صرف اس علم اور حدیث اور قرآن کے الفاظ جو ہے وہ سیکھنے کے لیے۔ محمد ابن حاتم الرازی بہت بڑے محدث گزرے ہیں،
فرماتے ہیں میں نے 7 سال کے اندر 1000 فرسخ پیدل سفر کیا. 1 فرسخ 5 کلومیٹر کا بنتا ہے. کہتے ہیں 7 سال کے اندر میں نے 5000 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا اور صرف حدیث حاصل کرنے کے لیے اتنا جو ہے وہ سفر کیا پیدل. اور حضرت ابو قلابہ بہت بڑے محدث ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینے کے اندر 3 دن ٹھہرا رہا. 3 دن ٹھہرا رہا. مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی, صرف ایک بندے کے پاس ایک حدیث تھی. مجھے پتا چلا 3 دن کے بعد اس نے مدینے میں آنا ہے. میں 3 دن وہاں قیام کیا صرف ایک حدیث کی طلب کے لیے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت نقل کی ہے, امام شابی کے پاس ایک آدمی آیا خراسان کے علاقے کا, خراسان سے, اور امام شابی نے اس کو حدیث سنا دی. تو حضرت نے فرمایا کہ قد آتیتک بلا شیء, میں نے تجھے بغیر محنت کے ایک حدیث سنا دی ہے. میں نے اس جیسی حدیث کو سفر لینے کے لیے شہر کا سفر کیا ہے, پھر جا کر یہ حدیث مجھے حاصل ہوئی ہے, اور تجھے میں نے بلا معاوضہ بغیر محنت کے یہ حدیث جو ہے وہ تمہارے حوالے کر دی. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد غالب قطان, امام مسلم کے استاد, محدثین کے استاد, وہ فرماتے ہیں میں بصرہ سے کوفہ تجارت کے لیے گیا تو امام اعمش جو کوفہ کے بہت بڑے محدث تھے, ان کے پاس میں نے 1 سال قیام کیا اور 1 سال تک حدیثیں حاصل کرتا رہا. اب صبح میں نے جانا تھا اور میں نے استاد کو بتلا دیا کہ صبح میں سفر کروں گا. فرماتے تہجد کا وقت ہوا تو امام اعمش نماز پڑھ کے دعا مانگنے لگے اور یہ آیت پڑھی, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. یہ آیت پڑھی اور دعا مانگی کہ یا اللہ یہ امانت میں تیرے حوالے کر رہا ہوں, قیامت کے دن مجھے وہ امانت واپس کر دینا. اب اس شاگرد حضرت غالب قطان وہ صبح ملنے کے لیے گئے استاد کو اور کہنے لگے کہ حضرت میں اب واپس جا رہا ہوں, لیکن ایک بات مجھے بتلائیں کہ رات میں نے تہجد میں دیکھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ امانت یا اللہ میں نے تیرے حوالے کی, مجھے قیامت میں دینا, اس کے متعلق کیا آپ نے کوئی حدیث سنی ہے؟ تو امام اعمش نے فرمایا ہاں, لیکن 1 سال میرے پاس قیام کرو پھر وہ حدیث سناؤں گا. 1 سال. اب تجارت کے لیے آئے ہیں تو فرمایا غالب قطان نے کہ میں نے اسی وقت اس دروازے پر تاریخ لکھ دی کہ آج سے 1 سال تک میں امام اعمش کے پاس رہوں گا. فرماتے جب پورا سال ہو گیا تو میں استاد کی خدمت میں گیا اور میں نے عرض کیا کہ حضرت سال پورا ہو گیا ہے, آپ نے وعدہ کیا تھا وہ حدیث سناؤں گا. ایک حدیث کے لیے 1 سال قیام کیا, اور عام آدمی نہیں تھے, بڑے تاجر تھے, تجارت کرنے والے تھے اور کوفہ تجارت کے لیے آئے تھے, اور 1 سال پورا قیام کیا. جب سال مکمل ہو گیا تو امام اعمش نے حدیث سنائی. فرمایا کہ مجھے ابو وائل نے حدثنا ابو وائل میرے استاد نے مجھے بیان کیا, اور ابو وائل عن ابن مسعود, عبداللہ ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ جس آدمی نے اس آیت کو پڑھا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن فرشتوں کے سامنے جب وہ بندہ آئے گا, اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ بھئی چھوڑ دو اس کو, اس نے مجھ سے امان اور میرے ساتھ اس کا وعدہ ہے, اس کو جنت کے اندر جو ہے وہ بھیج دو. یہ حدیث سننے کے لیے حضرت غالب 1 سال تک جو ہے وہ قیام کیا.